جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ استحاضہ کثیرہ میں بدن کو جہاں نجاست لگ گئی ہے دھونے کے علاوہ تین غسل بھی انجام دینا ہے۔ ان تینوں کے علاوہ تین کام اور مد نظر رکھنے ہیں۔ اور وہ یہ کہ خالی بدن میں جہاں نجاست لگ گئی ہے اس کو پاک کرنا تو ہے ہی، جہاں جہاں خون لگ گیا ظاہری شرمگاہ تک اس کو تو دھونا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تین اور کام استحاضہ کثیرہ میں انجام دینے ہیں۔ السلام علیکم۔ تین اور کام میں پہلا کام یہ ہے کہ ظاہری بدن میں جہاں خون لگ جائے استحاضہ کثیرہ میں اس کے دھونے کے لیے پٹی بدلنا بھی ضروری ہے۔ یا تو پٹی کو دھوئے، روئی پٹی کو بدلے، یا روئی پٹی کو دھو لے، دھو کر بدلنا ضروری ہے۔ ظاہری شرمگاہ کے اندر جو خون لگ گیا اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ روئی اور پٹی بدلنا بھی استحاضہ کثیرہ میں ضروری ہے۔ بدلنا یا دھونا ضروری ہے۔ دھونا کا مطلب ہے پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ کثیرہ میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں وضو کی بھی ضرورت پڑتی تھی سارے کام کرنے کے علاوہ، لیکن یہاں وضو کی ضرورت نہیں۔ استحاضہ کثیرہ کا غسل وضو سے کفایت کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں تو آپ نے ملاحظہ کی کہ وہاں پر پٹی بدلنا مستحب تھا، روئی بدلنا مستحب تھا، یہاں پر پٹی اور روئی بدلنا واجب ہے، واجب احکام میں سے ہے۔ اور وہاں پر وضو غسل کے باوجود کرنا تھا، یہاں پر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استحاضہ کثیرہ کا غسل وضو سے کفایت کرتا ہے۔ یہ دو احکام تو آ گئے۔ تیسرا حکم جو ہے ذرا سا دقت طلب ہے، اس لیے اس کو خوب ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور وہ یہ کہ جو تین غسل کو ہم کہہ رہے ہیں، فجر کے لیے الگ غسل، ظہر و عصر کے لیے الگ غسل، اور مغرب عشاء کے لیے الگ غسل، لیکن اگر کسی عورت میں اتنا خون
استحاض کثیرہ کثرت سے آ رہا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے تک کہ ظہر کی نماز پڑھنے تک وہ خون پٹی سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کو عصر کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا. پھر چاہے عورت ظہر عصر ساتھ ہی پڑھ رہی ہو، پھر بھی ظہر کے لیے الگ عصر کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا. تو معیار یہ ہے دو نماز کے لیے ایک غسل کا، کہ خون پہلی نماز میں پٹی سے تجاوز نہ کر جائے، تب ایک نماز کے بعد دوسری نماز اسی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، اسی پٹی میں پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر ظہر کی نماز پڑھنے جاتی ہے اور خون کا فشار بہت زیادہ ہے استحاضہ کثیرہ میں، کہ ظہر کی نماز ہی کے اندر وہ خون تجاوز کر جاتا ہے عصر کی نماز سے پہلے، تو اس کا مطلب عصر کے لیے الگ اس کو غسل کرنا پڑے گا، چاہے ساتھ ساتھ ظہر عصر کی نماز پڑھی ہو. پھر بھی یہ خون کا فشار زیادہ ہے. لیکن اگر فشار زیادہ نہیں ہے، عصر کی نماز تک خون ظہر کی نماز میں کراس نہیں کرتا ہے، پٹی کے اندر ہی اندر رہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ عصر کی نماز بغیر پٹی بدلے ہوئے اور بغیر غسل کیے ہوئے انجام دے سکتی ہے. بس 3 غسل اور 5 غسل کا ایک معیار ہے. وہ معیار کیا ہے؟ کراس نہ کر جانا، پٹی سے تجاوز نہ کر جانا. یہ معیار جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. 3 غسل کرنے اور 5 غسل کرنے اس کا ایک معیار ہے کہ ظہر کی نماز میں خون پٹی سے تجاوز کر کے بدن تک لگ جاتا ہے، روئی اور پٹی سے تجاوز کر کے خون بدن تک لگ جاتا ہے، تو عصر کے لیے الگ سے غسل کرنا پڑے گا، چاہے دونوں ملا کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں یا نہیں. اتنا فاصلہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے اس فاصلے کی وجہ سے پٹی سے کراس کر کے بدن تک خون آ گیا ہے، تو فاصلے کے سے بھی جو ہے اگر کراس کر کے آ گیا ہے تو اس کا مطلب جو ہے عصر کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا، عصر کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا، چاہے خون کے فشار کی وجہ سے کراس کر جائے، چاہے وقت زیادہ لگانے کے سے کراس کر جائے. دونوں صورتوں معیار یہ کہ پٹی سے خون تجاوز کر جائے ایک ہی نماز کے اندر، تو پھر جو ہے دوسری نماز یعنی عصر کے لیے الگ غسل، ظہر کے لیے الگ غسل، مغرب کے لیے الگ غسل، عشاء کے لیے الگ غسل. پہلی نماز میں کراس کر گیا خون اور پٹی سے کراس کر کے خون بدن تک لگ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز والا غسل کافی نہیں، اب دوسرا غسل کرنا پڑے گا، پٹی بدل کر دوسرا غسل کرنا پڑے گا. بس معیار ظہر عصر میں ایک غسل کا، مغرب عشاء میں ایک غسل کا یہ ہے کہ خون
پٹی سے تجاوز کر کے بدن تک نہ لگے تب ایک غسل ہے. لیکن اگر خون پہلی ہی نماز میں تجاوز کر کے بدن تک لگ جاتا ہے، چاہے دونوں کو ملا کر کے پڑھاؤ، چاہے وقت کی زیادتی کی وجہ سے وہ خون تجاوز کر گیا، تو اب جو ہے عصر کے لیے الگ غسل، عشاء کے لیے الگ غسل انجام دینا پڑے گا. یہ تھا وہ کہ جب 3 کی بجائے 5 غسل انجام دینے پڑ جاتے ہیں، جب جو ہے خون تجاوز کر جائے، پٹی سے کراس کر جائے، تو اس کا مطلب ایک غسل کے سے کام نہیں کیا چلے گا، ہر نماز کے لیے الگ الگ غسل کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کو خون استحاضہ کثیرہ آ رہا ہو، تو استحاضہ کثیرہ آتے ہی غسل فوراً واجب نہیں ہو جاتا ہے، نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھے گی. نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہے. نماز سے پہلے جو ایسی فالتو وقت گزار رہی ہے اس میں غسل کرنا واجب نہیں ہے. حالانکہ 2 گھنٹے گزر چکے ہیں استحاضہ کثیرہ ہونے کے، لیکن ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، تو کوئی بات نہیں، ابھی کوئی ضروری نہیں کہ انسان غسل کرے. نماز سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا کا واجب ہے. لیکن اگر نماز کا وقت ہی نہیں آیا تو پھر وہ اسی غسل کیے بغیر والی حالت میں رہ سکتی ہے. ہاں، استحاضہ کثیرہ کو غسل وضو سے کفایت کرتا. ابھی آپ نہیں آئے تھے تبھی بیان ہوا مسئلہ کہ استحاضہ کثیرہ وہ ہے جو وضو سے کفایت کرتا ہے. تو یہ بات خالی استحاضہ میں نہیں ہے، استحاضہ کثیرہ کے علاوہ غسل جنابت میں بھی ایسی تھا. غسل جنابت ہوتے ہی فوراً غسل کرنا انسان پر واجب نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض جگہوں پر مستحب ہے کہ اس کے بغیر کھانا مکروہ ہے، اس کے بغیر سونا مکروہ ہے، مثلا غسل کے بغیر سونا مکروہ ہے، لیکن کوئی واجب نہیں ہے جب تک کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ہماری آواز پر غالب ہو گئے، ہم نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب نماز پڑھنا عین نماز کے ٹائم پر غسل جنابت انجام دے وہ کافی ہے، پہلے سے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں. ہر غسل میں یہی ہوتا ہے کہ جب عبادت کا وقت آتا ہے تب انسان کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. اگر عبادت کو انجام نہیں دے رہا ہے تو اس وقت پاک و پاکیزہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. پاک پاکیزہ ہونا کب ضروری ہے؟ کہ جب قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگائے، اللہ کے نام کو ہاتھ لگائے، طواف کرے، نماز پڑھے، تو پھر چونکہ یہ عبادات کی کام ہے، اس کے وقت جو ہے انسان کو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. مسجد میں رہ رہا ہے تو بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ تو مسجد میں رہتے ہوئے بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا، بچے پیدا نہیں ہوتے نا. اس حصے کو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا گیا ہوتا. اصل میں جس حصے میں پیش امام رہ رہا ہوتا ہے اس حصے کو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہاں پر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حصے کو پیش امام کے رہائش کی جگہ کہا جاتا ہے، مسجد نہیں کہا جاتا ہے. وہ مسجد کے وقف کے صیغے میں شامل نہیں ہوتا ہے. مسجد اندر ہے پھر تو اپنے آپ کو مجرم کر ہی نہیں سکتا، بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ نہیں مجرم نہیں ہوگا، اگر اتفاقی طور پر تو فوراً غسل کرنا واجب ہے. نہیں مسجد سے نکل کے
ہاں نکل کے فوراً غسل کرے گا نہیں. خیر، عام طور پر مسجدوں میں پیش امام حضرات کے لیے الگ سے ایک مکان بنایا گیا ہوتا ہے جس کو مسجد کے وقف نامے میں شامل نہیں کیا جاتا، اور چونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا ہے اس لیے وہاں پر نجاستیں ہوں، بچے نجاست کر جاتے ہیں یا جو ہے وہ اسی قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو اس سے مسجد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مسجد بلکہ جو ہے مسجد کے اندر ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں مثلا، تو کیا مسجد میں ٹوائلٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹوائلٹ کا حصہ جو ہے مسجد کے وقت نامے سے الگ ہوتا ہے. وضو خانہ، ٹوائلٹ اور جو ہے پیش امام کا گھر اور دوسری اور بہت ساری چیزیں الگ ہوا کرتی. مسجد کا وقف نامہ فقط جہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر ہوا کرتی عام طور پر. ہاں، مسجد میں بہت سارے امام بارگاہ ہے، تو امام بارگاہ جو ہے مسجد کا حصہ نہیں ہے. مسجد میں جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے، لیکن امام بارگاہ میں جنابت کی حالت میں جا سکتے ہیں، اور فرق ہے احکام. اگر امام بارگاہ کی توہین نہ ہو رہی ہو تو. عام طور پر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو توہین کہاں سے ہوگی. ہاں، عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے تو توہین کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ مسجد میں توہین ہو یا نہ ہو، مسجد میں جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے. امام بارگاہ میں جنابت کی حالت میں جا سکتے ہیں، سوائے یہ کہ امام معصوم کا خود کا روزہ ہو تو وہاں پر جو ہے جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے. لیکن عام طور پر جو روزے بنے ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے غسل کرنا. واجب نہیں ہے غسل کرنا، شرعی طور پر واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہاں کا ماحول ایسا ہو کہ توہین ہو رہی ہو، پھر الگ بات ہے، پھر کرنا پڑے. ہاں بس خود کو پتہ ہے تو بس توہین نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے، بغیر غسل کے امام بارگاہ میں نہ رہے تو اچھا ہے، بہتر ہے. اس کو بھی جو ہے احترام دیا ہے. امام کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ابھی اس بندے کو جو ہے روزے میں رہتا ہے، مثلا زیارت کرنے گیا یا ایسے ہی رہنے گیا، تو اس کو امام کو بھی پتہ ہے، پروردگار عالم کو بھی پتہ ہے. بس شرعی احکام یہ بنائے کہ امام بارگاہ جو ہے اس کے اندر مجنب ہو جائے تو گناہ گار نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ فوراً غسل کرنا بھی واجب نہیں ہے بہرحال اس پر. اگر غسل نہیں کرتا اور روزے میں گھومتا پھرتا ہے ہاں تو بھی چونکہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اچھا نہیں، مکروہ ہے اس کے لیے، اچھا نہیں ہے اس طرح. مسجد میں جانا تو حرام ہی ہے اصلا، ایسی حالت میں مسجد میں گھومنا، مسجد میں جانا حرام ہے، یعنی جنوب کی حالت. لیکن امام بارگاہ میں جب تک کہ توہین کا پہلو نہیں آتا تب تک اجازت ہے. اسی طرح جو ہے وہاں پر مدرسہ چل رہا ہے، مثلا لائبریری چل رہی ہے مثلا، تو وہ چونکہ مسجد کا حصہ نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے لائبریری میں جانا، کمپیوٹر سینٹر میں جانا، انگلش سینٹر میں جانا، یا وہ مدرسے میں جانا جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، مثلا الگ سے وہ جگہ بنی ہوتی ہے. ہاں مسجد کا حصہ ہی ہے تو پھر تو وہاں پر جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتا ہے. اور اگر کوئی مجنب ہو جائے مسجد میں سوتے ہوئے اتفاقی طور پر تو فوراً مسجد سے نکلنا اس پر واجب ہے. کوئی اتفاقی طور پر مسجد میں سویا ہوا تھا اور مجنب ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور وہ غسل جنابت کے لیے جائے. مسجد کا حصہ ہے یا نہیں تو اصل تو یہ ہے کہ وہ حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں وہ اصل تو عدم ہے. ذمہ داری نہیں بنتی، لیکن بہرحال بہتر احتیاط کرا دی. تو بات